إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے انتہائی کوشش محنت کر کے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا، یعنی کوئی بھی اطاعت کا کام ایسا نہیں جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو، اور اسی طریقے سے ہر وہ کام جو جہنم میں لے جانے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس سے ڈرایا ہے اور اپنی امتیوں کو ان سے دور رہنے کی وصیت کی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، انسان ان نعمتوں کو شمار کرے، گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو، اللہ کی اتنی ساری نعمتوں سے تم فیضیاب ہو رہے ہو، اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ انسان صرف اپنے بدن پر ایک نگاہ ڈال لے، اللہ کی کتنی نعمت ہیں، ایسے احساس نہیں ہوتا۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت، پیر ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہیں،
ان نعمتوں میں سے موٹی موٹی چند میں مثال دے رہا ہوں، کسی نعمت کے چھن جانے کے بعد تب اس سے پوچھئے اس نعمت کی قدر کیا ہے، تب احساس ہوتا ہے۔ بھائیو ایسے ہی دل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دل جسم کا سردار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ صحیح بخاری کا ایک ٹکڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے پورا بدن ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اگر اس میں خرابی آ جاتی ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ بھائیو آج ہم کتنی نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، رسول کی احادیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن جس کو ایسا دل ملا انسان سنے، عبرت پکڑے، اور وہ انسان تمام چیزیں سنتا ہے، سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رو دیتا ہے، کبھی جہنم کا عذاب یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور کبھی عذاب قبر یاد کرتا ہے تو بھی اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آج یہ چیز مسلمانوں میں آپ دیکھیے، یہ چیز دھیرے دھیرے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں راحت میں اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں اور وہ حالت سجدہ میں دعائیں کر رہے ہوں، اور اللہ رب العالمین کی محبت میں اس کے جہنم کے عذاب کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، رو رہے ہوں۔ کتنی فضیلت ہے ان انسان کی جو یہ آنکھ صرف اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں۔ انسان کبھی جہنم کو یاد کرتا ہے، کبھی رات کا ٹائم کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جہنم کو یاد کر رہا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، عذاب قبر یاد کر رہا ہے، اور انسان رو دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ، یہ انسان جو اللہ کے ڈر سے رو دے وہ جہنم سے نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی یہ سعادت کی چیز ہے، یہ نبیوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ انبیاء کی صفات ہیں۔ وہ نبی جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس اور بہت سارے نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ یہ نبی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ سینہ سپر ہو کے رہتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، حق بات ان کے سامنے رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھیے، توحید کے لیے کتنی محنت کی، آگ میں ڈالا جا رہا ہے تب بھی ڈر نہیں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ میرا کارساز ہے، وہی مجھے اس سے بچائے گا۔ لیکن رات، ان نبیوں کی رات کیسے گزرتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کا سب سے بڑا ظالم فرعون سے برسر پیکار ہیں، حق بات اس تک پہنچا رہے ہیں، لیکن رات کا جب ٹائم ہوتا تھا یہ نبی رات کو اللہ رب العالمین کے لیے وقت کیا کرتے تھے، اس کے سامنے روتے تھے۔ رب العالمین نے تذکرہ کیا، فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ کے یہ نیک لوگ، یہ پیغمبر، اللہ کے نیک بندے، رب کہتا ہے جب میری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں خروا سجدا وبکیا، گر پڑتے ہیں، حالت سجدہ میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی خلافت ہے، خطبہ دے رہے تھے منبر پر، یہی آیت کریمہ تلاوت کی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ منبر سے نیچے اترے، سجدہ کیا، اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا لوگوں آنکھ سے آنسو نکل لیں، لیکن میں وہ رونا کہاں سے لاؤں جس طریقے سے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے کہ لوگوں رو تو رہا ہوں میں، لیکن وہ رونا کہاں سے لاؤں
جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر رویا کرتے تھے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی مومنوں کی صفات میں سے ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ کہتا ہے کہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تازگی پیدا ہو جاتی ہے، رب کا ذکر کیا جاتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں انسانوں مومنوں کے. اور فرمایا کہ اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں صرف اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر مکمل ان کو اعتماد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ، ان میں سے جو لوگ ایمان قبول کر لیے تھے اور علم ان کے پاس آ گیا، فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور رو رہے ہیں، اور رونے سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع ان میں آ جاتا ہے. بالکل مکمل انہماک سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ نے ایمان والوں سے بھی خطاب کیا، فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ابھی مومنوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کی آیات سن کر مومنوں کے دل پگھل جائیں، کب کبھی طاری ہو جائے. ابھی وہ ٹائم نہیں آیا. الم یعنی للذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے پاس اب بھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں، کب کبھی طاری ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین مطالبہ کر رہا ہے ایمان والوں سے. پھر فرما رہا کہ اے مسلمانوں، تم ان اہل کتاب کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، لمبا وقفہ ہوا، ان کے دل بہت سخت ہو گئے، پھر اکثر ان میں نافرمان نکل گئے. اے مسلمانوں، تم ایسا مت کرنا. یہی آیت کریمہ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو، چوری کیا کرتے تھے. لکھا ہے لوگوں نے کہ جس طرف وہ جاتے تھے لوگ ڈرتے تھے، ڈاکو بھی ان سے ڈرتے تھے کہ ادھر ان کا قافلہ ہے، ادھر نہیں جانا. ایک گھر میں جاتے یہی آیت کریمہ کی تلاوت ہو رہی تھی، سنتے ہیں اور اسی ایک آیت نے پوری زندگی بدل دی. کہہ رہے ہیں، سمجھتے ترجمہ کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، گھر سے آواز آ رہی ہے، ڈاکہ ڈالنے گئے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی مومنوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ان کے دل ڈر جائیں. چیخ پڑھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا، ساری چیزوں سے توبہ کی اور علم حاصل کیا، پائے کے چوٹی کے عالم بن کر نکلے. تو اس طریقے سے ایک آیت، لیکن سمجھتے تھے انسان، مومن سمجھتے تھے، تو اس طریقے سے ایک آیت نے
پورا کا پورا پوری زندگی ان کی تبدیل کر دی۔ بھائیو آپ اور کرو، یہ ہیں مومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدر ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جو صرف اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہے۔ آپ غور کیجئے، صرف اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتے ہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، رو رہا ہے۔ کتنا بڑا نیک انسان ہوگا وہ۔ فرما رہا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جو روئے تو صرف اللہ رب العالمین کے ڈر سے روئے۔ آپ نے اور ایسی مثال دی کہ دودھ ہم نے نکال لیا، گائے ہے بھینس، اس کے تھن سے دودھ نکال لیا، فرماتے ہیں نبی جس طریقے سے یہ نکالا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے محال ہے کہ یہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے روئے یہ جہنم میں چلا جائے۔ اور آپ دیکھیے صحیح بخاری کا وہ لمبی حدیث جس میں تذکرہ کہ 7 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کتنی شدت ہوگی، سورج 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، اتنا ہی فاصلہ ہوگا، کیا حال ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان، بہت سارے 7 قسم کے لوگ گنائے، اس میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی بھی ہوگا۔ اور حدیث میں آدمی کا ورڈ آتا ہے لیکن شامل دونوں ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نوجوان لڑکی ہو نوجوان لڑکا ہو۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ رب العالمین اپنے عرش کی جگہ میں اس نوجوان لڑکے کو رکھے گا، اس نوجوان لڑکی کو رکھے گا، یعنی اس انسان کو رکھے گا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو نکل گئے، رو دیا، وہ اللہ کی محبت میں رویا یا اللہ کی عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ نبی فرماتے کوئی سایہ نہیں، اللہ کہے گا میرے اس بندے کو جو دنیا میں رویا تھا صرف میرے لیے رویا تھا، میرا جو اسپیشل سایہ اس کو وہیں پہ جگہ دو۔ اتنی فضیلت ہے، آپ غور کیجئے۔ آج یہی تمام چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے تمام چیزیں جا رہی ہیں، رخصت ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کی صفت بتائی گئی، جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے مومن ڈر جاتا ہے، کبھی اللہ کی محبت میں روتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری کا واقعہ کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ دیا آپ نے، ویسا خطبہ ہم نے آپ سے نہیں سنا۔ فرمایا اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے مجھے معراج کرائی، میں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا کس طریقے سے جہنم کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ اے میرے صحابہ، کاش کہ تم وہ جان لیتے، وہ منظر جان لیتے جو میں جانتا ہوں، تم ہنسنا چھوڑ دیتے۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، معمولی تم ہنستے روتے بہت زیادہ۔ یہ خطبہ اللہ کے رسول نے دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ نے اپنے اپنے رومالوں سے، اپنے اپنے دستیوں سے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا، چیخ مار کر صحابہ کرام رو رہے تھے۔
اتنا ڈر تھا صحابہ کرام کے اندر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا خطبہ دیا صحابہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رو رہے ہیں. ایسا خطبہ دیا. اسی میں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے یہ خطبہ آپ کا آخری خطبہ ہے. ایسا لگتا ہے آپ ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. اللہ کے رسول ہم کو نصیحت کر دیجئے, وصیت کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ میں تم کو وصیت کر رہا ہوں بتقوی اللہ, تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا, تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا. اور جو تمہارا امیر ہو تم اس کی مخالفت نہ کرنا جب تک کہ وہ تم کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتا رہے, کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. اور سنو تم جب تک کہ اللہ کی کتاب قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے رہو گے. تو قرآن اور حدیث پر مضبوطی سے ان کو تھام لینا, اس کے مطابق تم عمل کرتے رہنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ واقعات بتائے. اس طریقے سے آپ نے اپنے صحابہ کو وصیت. اسی طریقے سے جنگ حنین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مال آیا تھا. آپ نے سوچا کہ جو نئے اسلام قبول کیے ہیں ان کو آپ نے مال زیادہ دے دیا, اور جو انصار تھے بہت بڑا کردار تھا آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا. اس لیے آپ سمجھتے تھے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے, ہم ان کو نہیں دیں گے, کوئی دقت نہیں. لیکن کچھ لوگ تھے تو ان کو بہت برا لگا کہ سارا کردار ہمارا لیکن ہم ہی لوگ محروم کر دیے گئے. اڑتے اڑتے بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے ان کے سردار سعد بن عبادہ کو بلایا. اے سعد بن عبادہ میں کیا سن رہا ہوں, کیا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول میں بھی انصار کا ایک انسان ہوں. بات تو ایسی ہے. آپ نے کہا سعد بن عبادہ سارے انصاریوں کو جمع کرو ایک جگہ. جمع ہوئے پھر آپ نے خطبہ دیا اے انصاریوں ایسا نہیں کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا, میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے تاکہ مجھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو مل جائے مضبوطی کے ساتھ وہ اسلام پر جمے رہے. آپ نے فرمایا اے انصاریوں میں نے ان کو اس لیے مال دیا تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہے. اے انصاریوں یہ بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی. انصاری رو رہے اور کہہ رہے اللہ اس کا رسول کا احسان ہم پر بہت ہے. آپ نے فرمایا اے انصاریوں تم بالکل غریب تھے, فقیر تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار بنایا, غنیمت کا مال ملنے لگا اور تم مالدار بن گئے. روتے جا رہے انصاری اور کہہ رہے اللہ اس کے رسول کا احسان بہت بڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا انصاریوں سنو, اے انصاریوں لوگ مال لے کر جائیں, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوگے تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ. تمام کے تمام انصاری رو رہے ہیں, کتنی بڑی سعادت. کہا اے انصاریوں سب لوگ دوسرے راستے پر چلیں, انصاری ایک راستے پر, میں انہی راستے پر چلوں گا جس پر میرے انصاری ہیں. بہت ساتھ دیا تھا لیکن وقتی طور آپ نے خطبہ دیا, تمام کے تمام انصاری رو رہے ہیں. تو ایک مومن کی صفت ہے, مومن فوراً سے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے, یہ دل فوراً سے اللہ کی محبت میں رونے لگتا ہے. اور اللہ کے رسول آج ہمارا دل کتنا سخت ہے. ہم کسی جنازے میں بھی جاتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جاتا جاتے ہیں, کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر, ابھی نبی بھی نہیں بنے. آپ کی ماں نے کہا, حضرت آمینہ نے, آپ کی ماں نے آمینہ نے کہا کہ بیٹا کہ جب تم پیٹ میں تھے تمہارے والد محترم کا انتقال ہو گیا, چلو کم سے کم میں تمہیں دکھا دوں کہ تمہارے باپ کی قبر اس جگہ ہے. گئی
اللہ کے رسول کو لے کر اور واپس آہی مقام اعوا میں اٹیک پڑا، انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، اپنی ماں کو تھامے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، اور یہی ماں اللہ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی۔ ہم بھی زیارت کرتے، کوئی تبدیلی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، آپ رو رہے، صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، تمام کے تمام صحابہ رو رہے۔ آپ نے فرمایا استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، اے میرے صحابہ میں نے اللہ سے یہ درخواست کی اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکوں، فلم یؤذن لی، اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ یہ یہاں کر کے آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَى، کہا کہ جب اللہ نے اجازت نہیں دی کہ مغفرت کی، آپ اجازت نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اسلام نہیں قبول کیا وہ پہلے ہی انتقال کر گئے، آئے اللہ کے رسول آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ان کے لیے؟ کہا کہ اللہ کم سے کم قبر کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر اللہ نے پرمیشن دے دی، آپ نے اپنی والدہ ماں کی قبر کی زیارت کی اور آپ رو رہے ہیں، تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ پھر آپ نے ابھارا کہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو، یہ دل بہت سخت ہے، قبر کی زیارت کیا کرو، دل نرم ہو جائیں گے اور تمہیں موت یاد آئے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبر کی زیارت کیا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ آج انسان کو صحیح معنوں میں موت یاد آ جائے، انسان گناہ نہیں کر سکتا، انسان اللہ رب العالمین سے بغاوت نہیں کر سکتا اگر صحیح معنوں میں وہ اپنی موت کو یاد کر لے، ایک مسلمان، ایک مومن۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنن ترمذی کی صحیح روایت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء، فرمایا میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، حالت سجدے میں تھے، اس طریقے سے رونے کی آواز آ رہی تھی جس طریقے سے دھیمی آگ میں ہانڈی پکائی جاتی ہے، ہانڈی پکتی ہے آواز آتی ہے، تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رو رہے تھے، اس طریقے سے جیسے ہانڈی سے آواز آتی۔ یہ دل جب نرم ہوتا ہے تب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل سخت ہوتا ہے۔ آپ لاہ قرآن کریم اس کے سامنے رکھیے، احادیث پڑھیے، دل پر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ نے کہا ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے۔ انسان جب دین سے بہت دور ہو جاتا ہے، آپ لاکھ اس کو سمجھائیے، کوئی بھی بات اثر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے بہت دور ہے وہ، اور دھیرے دھیرے اتنا دور ہو گیا ہے زنگ لگ گیا۔ اللہ کے رسول صحیح بخاری شریف کی وہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمع من غیری فقرأت علیہ سورة النساء حتی جیت الى هذه الآیہ
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں پڑھوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا عبداللہ میرا دل یہ کر رہا ہے میں آپ سے قرآن سنوں۔ کہتے اللہ کے نبی نے اصرار کیا، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے اللہ کے نبی اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم ہر امت کو لائیں گے، اس کے رسول کو بھی لائیں گے۔ اے اللہ کے نبی پھر تمام امتوں میں سے ہم آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہ منظر اللہ کے نبی نے یاد کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہہ رہے ہیں نبی بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ کہا کہ میں نے چہرے کی طرف دیکھا، دونوں آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اس میں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ رسول بھی ہوگا، اس کی امت بھی ہوگی۔ اللہ سختی سے پوچھے گا تم نے شرک کیوں کیا؟ تم قبروں پر گئے، مزاروں پر گئے، اللہ کا در تم نے کیوں چھوڑا؟ کیا تمہارے پاس توحید کی دعوت نہیں پہنچی؟ یہ رسول جو ہم نے بھیجا اس نے تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ امت جھٹلا دے گی کہ اللہ کے رسول ہم تک یہ توحید کی دعوت ہی نہیں پہنچی۔ رسول کہے گا اللہ میں نے تیری دعوت کو پہنچا دیا تھا لیکن یہ امت نہیں مانی۔ تب اللہ رب العالمین کہے گا اس رسول سے آپ گواہ پیش کرو۔ امت محمدیہ کو گواہی میں وہ لوگ پیش کریں گے اور پھر تمام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہ منظر یاد کیا آپ نے اور بے تحاشا رو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول ہیں پھر بھی یہ مناظر یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ رونا کب آئے گا؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اگر تم نے ترجمے سے پڑھ لیا، قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گی۔ یہ قرآن اللہ کہتا ہے ہدایت کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی بات ہے کہ انسان جب جان جاتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو صحیح چیز معلوم ہو جاتی ہے، پھر وہ تمہارے دامِ تزویر میں نہیں پھنس سکتا، پھر وہ تمہاری چالوں میں نہیں آ سکتا، صحیح چیز اس کو معلوم ہو جائے گی۔ تو ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ لوگوں کو روکتا ہے کہ قرآن مت پڑھو۔ بھائیو یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہم آج بہت دوری بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ قرآن کریم سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ قرآن کریم کوئی جمعہ پڑھتا ہوگا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے رمضان ہی تو رمضان چلتا ہے۔ بھائیو یہ کتاب ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے کہ مسلمان دن کا آغاز کرے تو قرآن کریم کی تلاوت سے اس کو نماز پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، ورنہ یہی ہوگا رسول اللہ سے شکایت کریں گے۔ آپ غور کیجئے شکایت کرنے والا کون؟ رسول۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اللہ میری اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، یہ پڑھتی بھی نہیں تھی اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتی تھی۔ میری یہ امت اور رسول اس طریقے سے شکایت کریں گے، سوچئے ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ بھائیو یہ قرآن اللہ کہہ رہا کہ پہاڑ پر ہم اتارتے، پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس طریقے سے پیغامات قرآن کریم کے اندر ہیں۔ فرماتا رب العالمین لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یعنی یہ قرآن
اگر پہاڑ پہ ہم اتار دیتے، پہاڑ بھی جو پیغام اس کے اندر ہے اٹھانے کی سکت اس کے اندر بھی نہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ نبی اکرم کتنی جگہوں پر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ آپ ایک جنازے میں گئے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، گئے آپ، ایک انصاری کا انتقال ہو گیا تھا، صحابہ کہتے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، گئے تو قبر تیار نہیں، نبی اکرم ایک طرف بیٹھ گئے، صحابہ کہتے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور اتنے خاموشی کے ساتھ بیٹھے جیسے کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو، بالکل وہ سر نہیں ہلاتا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے خاموشی سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہری سوچ میں تھے۔ جب انسان گہری سوچ میں ہوتا، کسی کے ہاتھ میں پین ہوگا تو ایسے ہی کرتا رہے گا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی اور کوئی انگلی چباتا رہے گا، بہت گہری فکر میں، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، زمین کھرید رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اچانک اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، صحابہ نے دیکھا آپ کو روتے ہوئے، تمام صحابہ رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ لمثل ھذا فعدتوا، اے میرے صحابہ یہاں آنے کی تیاری کرو، اگر تم دین سے دور رہے فرشتے جو سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون؟ اے میرے صحابہ وہ انسان جو اللہ سے دور ہے کبھی بھی وہ جواب نہیں دے سکتا۔ یہ تمام مناظر قبر کی ہولناکیاں آپ کو یاد آئی، آپ رو رہے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہہ رہے میرے صحابہ یہاں آنے کی تم تیاری کرو۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام رو رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، ایک ہی قرآن کریم کی آیت ہے، اسی آیت کو صحابہ کہتے ہیں پڑھتے رہے پوری رات اور روتے رہے بے تحاشا۔ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ یہ تیرے بندے کچھ گناہ ان سے ہوئے تو معاف کر دے، تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ اگر تم معاف کر دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا۔ پوری رات یہی آیت کریمہ پڑھتے رہے، روتے رہے، اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا روئے حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، رب خوب جانتا ہے میرا حبیب کیوں رو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا آئے آپ کے پاس، فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت کو یاد کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر ہے، اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ کہا اللہ نے اے جبریل جاؤ اور کہہ دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ صحیح مسلم کی روایت، فرمایا ہم تم کو اے اللہ کے رسول آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اتنی فکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اپنی امت کے تعلق سے۔ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے ہم بھی اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ انسان جتنا اللہ سے جڑتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں نرمی آتی ہے، پھر یہ بغاوت کی جو جذبات ہیں تمام کی تمام نکل جاتے ہیں، پھر ایک مومن جھکنے لگتا ہے، اس کے اندر عاجزی و انکساری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنا دین سے جڑیے اتنا ہی آپ کے اخلاق بہتر ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کے اندر خشوع اور خضوع آتا جائے گا۔ جتنا آپ دین سے جڑتے رہیں گے، صحابہ کی واقعات اٹھائیے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بار بار سنتے ہیں۔ بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی جنگی موٹا میں، بہت تھوڑی تعداد ہے صحابہ کی اور بہت بڑی تعداد میں دشمن ہے، بھیج رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا
ان کو جنگ میں بھیجا جا رہا اس لیے رو رہے ہیں. کہا کہ وہ موت سے ڈر کے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا ساتھیوں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس موقع پر مجھے سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ یاد آ رہی ہے. اس میں رب العالمین نے پل صراط کا تذکرہ کیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو پل صراط پر سے گزرنا نہ پڑے. میں اس لیے رو رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں اس پل صراط کو کراس کر پاؤں گا، پار کر پاؤں گا یا نہیں، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. ان کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی. پوچھتے ہیں اپنی بیوی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اے میرے شوہر آپ رو رہے ہیں، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر میں رو رہی ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں. صحابہ کی واقعات قبر پر کھڑے ہوتے لوگ کہتے آپ جنت جہنم تمام چیزوں کا تذکرہ آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر پر کھڑے ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا روتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، آنسوں سے زمین جہاں بیٹھے رہتے زمین تر ہو جاتی. تو کہا تھا انہوں نے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر من. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. یہاں سے انسان نجات پا گیا، آگے کی مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور یہاں پر آدمی پھنس گیا پھر آگے کے مراحل اور مشکل ہوتے جائیں گے. اس لیے میں تمام چیزیں یاد کر کے رو رہا ہوں. باتیں تو بہت، میں صرف ایک واقعہ صحیح بخاری کا، وہ جگہ جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس شخص کا واقعہ لے کے آئے ہیں. نبی فرماتے بنی اسرائیل کا شخص ہے، بخاری کی روایت، فرمایا کہ اس نے اتنا مال کمایا، اتنی پراپرٹی بنائی، انتقال ہو رہا ہے. تمام بچوں کو بلایا سامنے، کہا بچوں یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا. بچے بہت تعریف کر رہے ہیں. آپ صرف دولت اکٹھا کر دیجئے، حرام کی ہو، فراڈ کی ہو، چوری کی جیسی ہو، دولت ہونا چاہیے، آدمی اسی پر خوش. کہا ابا اتنی پراپرٹی، ایسا باپ کس کا ہوگا؟ کہا کہ بچوں میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اے میرے بچوں جب میرا انتقال ہو جائے تم میری لاش کو جلا دینا، تیز ہوا چلے آندھی چلے اس میں اڑا دینا، باقی لاش کو سمندر میں راکھ جو بچے سمندر میں ڈال دینا. مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ زندہ کرے گا میں کیا جواب دوں گا. بچوں نے ویسے ہی جیسے وصیت کی بچوں نے ویسے ہی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے کہا کہ جتنی اس کی راکھ اکٹھا کر، سمندر نے اکٹھا کی، زمین سے کہا سب اکٹھا ہو گئی، اس کو زندہ کیا. پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ صرف تیرے ڈر سے مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اگر صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، بہت زیادہ نہیں، وقت کی قلت، آدمی ایک صفحہ آدھا صفحہ پڑھے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھے. آپ پڑھیں گے تب لگے گا کہ ہاں اللہ کہہ کیا رہا ہے. ویسے تو ہم ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن انسان ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اور تو پھر اس کے اندر اس کی حالت تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ایسے انسان قبر کی زیارت کرتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، پھر واقعی اس میں چینجنگ آتی ہے، اس کے دل میں نرمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی آپ کوئی انسان ہے بالکل قریب ہے اس کا انتقال ہو جائے، وہاں بیٹھیے، آپ دیکھیے کتنا بے بس انسان ہے، چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، اتنا بے حیثیت انسان کی چمچ سے پانی بھی نہیں پی سکتا ہے. آپ کبھی اس کا انتقال آپ کے گاؤں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ رہتے ہیں دوسروں کے کھیت ہیں زمینیں ہیں ہڑپ لیتے ہیں. کبھی اس کا انتقال ہو جائے اس کے سامنے دیکھیے
کیا اتنی چیزیں سب ساتھ میں لے کے جاتا؟ کچھ نہیں. کس طریقے سے انتقال، کتنا بے بس انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے کچھ باتیں کی ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو جائے، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو طاری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں کی ہیں پروردگارہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے. اللہ ایسی آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھ کو یاد کرے اور پروردگارہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اللہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین اپنی مساجد کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری ماؤں کی، ہماروں بہنوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ جو موذی اور مہلک بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے پروردگارہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، دنیا سے جائیں پروردگارہ اللہ رب العالمین ایمان پر ہم جائیں، آخری دم تک ہم ایمان پر رہیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دینا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.